تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نیز ایک رکعت میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ عام معمول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھتے تھے، تو عام معمول یہی بنائیں. کبھی کبھار جوش ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا بڑا دل کر رہا ہے تو پھر پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ لیں. حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں هل من مسترزق ارزق له هل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے. لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں. لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں. ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ. لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں. خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے. اور وطر کی نماز واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے. تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے. تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں.
پھر اگر آنکھ کھولتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ فطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے۔ اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے۔ تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے، اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے۔ صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی، یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی، آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ۔ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔ فرض کے بعد سنت میں کتنا وقفہ کیا جائے؟ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں فرض کے بعد پڑھنے چاہیے یا سنتیں مکمل کرنے کے بعد؟ نیز فرض اور سنتوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اقبال احمد مقبوضہ کشمیر سے۔ جناب اقبال بھائی، اس بارے میں 2 قول ہیں علماء کے۔ بعض علماء جن میں زیادہ تر عرب علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ عرب علماء کی رائے ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنا پڑھیں، اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کی کا بقیہ ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ، اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو، تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے، صلاۃ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے۔ تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد۔ تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد، تو وہ اصل میں اعتراض ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے۔ بعد کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں، اور سنت موقدہ میں آپ مشغول ہو جائیں۔ پھر سنت موقدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت موقدہ کے بعد پڑھیں آپ، اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کسی پر آپ تان و تشنیع نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں۔ تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقدہ میں مشغول ہو جائیں۔ بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس۔ سب کیا ہے؟ بکواس۔ اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا۔ کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے۔ اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو
کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت ہی غریب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ، مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے۔ ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں، لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے۔ آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے تو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کو مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے، چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سب۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو ساتھ رکھنا۔ اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے۔ گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو۔ کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے۔ اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو۔ جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں، تأمل الغنا وتخش الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار۔ یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا۔ جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں
बेवकूफ ये करते हैं, अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगी फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा वो। जअल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फर्रक़ अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, तो उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल है, अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दूं ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियां को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी ये बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है, कह रही थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी, कह रही वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना, फर्ज नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आता है एक सहाबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे, आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अकीदा तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। साहबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़े, दूसरी में दूसरी पढ़े, तीसरी में सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहे पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, या कोई और कज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते, पहले जितने चाहे पढ़े। नमाज में आंख बंद करना जायज है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आइलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। अब्दुल रशीद साहब राजस्थान इंडिया से पूछते हैं, क्या नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज की पहली रकत में पढ़ी जाएगी या हर रकत में पढ़ना लाजिम है? भाई लाजिम किसी रकत में भी नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं तो सना पढ़ें, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद अगर आप
درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل واللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا. نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل. پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے. آپ آفس جاتے ہیں، ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں. درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں. قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبداللطیف پٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی. ہو سکتا ہے جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے. پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے. یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے. آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. مائک کی آواز بہت دور کر دیا. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون. اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں،
لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبت میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا؟ تو طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، بھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد
نماز کے بعد. دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہے. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں. اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے. جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون فعل مضارع ہے. جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ينفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں, اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ, بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے, تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی. یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے, بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے. 4 پڑھتے تھے, پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا, اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں, تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے, پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت, جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں, اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا, انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے. یہ دور شر اور آفت کا ہے, شرافت کا نہیں ہے. خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ بول, ناشتہ نہیں کرنا اس دن. دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا.